ہمارے سفر آخرت کے لیے بہترین معاون ثابت ہوں گی۔ بقیہ سید سادات کا یہ گھرانہ ہے جن کا عرس منا رہے ہیں، تو ان کی عظمت، ان کی شان یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو نسبت ہے۔ اور بس ایک بات کہہ کر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس طرح ادب ہم امتیوں پر فرض ہے نا، اسی طرح ان کی اولاد کا ادب بھی ہم پر فرض ہے۔ کوئی سید زادہ باعمل ہو تو بھی اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی شان و شوکت ہے، اور اگر کوئی سید زادے کو پائیں کہ وہ بظاہر عمل نہیں کرتا، زندگی اس کی جو ہے وہ گناہوں میں اور دیگر معاملات میں اگر گزر بھی رہی ہے نا، تو بھی مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو کچھ کہیں۔ دیکھو یار، ایک بیٹا جو ہے نا، جیسا بھی ہو، اگر ماں کے سامنے کہا جائے نا تیرا بیٹا یوں ہے تو یوں ہے، اس کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ باپ کو اپنے بیٹے کی جو ہے نا وہ مذمت اچھی نہیں لگتی، اور یہ تو بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو اس لیے ان کی تعظیم، ان کا ادب ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، او جی ویکھے جی بڑے شاہ صاحب بنے پھر دے نے تے نماز تے ایک نہیں پڑھ دے، او جی بڑے شاہ صاحب بنے پھر دے نے اے کم۔ دیکھیں، جو سید سادات جو نسبت حاصل ہے نا ان کو، وہ الگ ہے، اس کا ادب، اس کا احترام رہے گا۔ ہاں، عمل میں کمزوری ہے تو یار کسی کے اندر کمزوری ہے، مجھے اپنے اندر کتنے عیب ہیں، میرے اندر کتنے عیب میں نے چھپا رکھے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے نماز پڑھی، اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی مجھے پتہ تو کوئی نہیں ہے نا، اللہ نے پتہ نہیں قبول کی کہ نہیں کی۔ اس لیے کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے تھوڑا اپنے گریبان کے اندر جھانک لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس گھرانے کا ادب و احترام کرنے کی سعادت دے۔ ایک درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ جو قیامت کا دن، جس کی جو منظر کشی قرآن نے کی ہے نا، جو احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، یقین مانے بڑا ہولناک دن ہوگا، بڑا دردناک دن ہوگا۔ ایسا دن ہوگا کہ ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹا جو ہے وہ باپ سے دور بھاگے گا۔ ماں کہے گی بیٹا میں نے تجھے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، تو پیدا ہوا، تو پیشاب کرتا تھا، میں تجھے اٹھا کر سوکھے بسترے پہ لٹاتی تھی، خود گیلے پہ لیٹتی تھی کہ کہیں میرے لال کو سردی نہ لگ جائے، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ بیٹا میں نے تیرے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، آج مشکل میں ہو، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی کی حاجت ہے، ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ بیٹے کہے گا ماں جو تو نے کیا وہ کیا، لیکن آج میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا، مجھ سے دور رہ۔ باپ بھی آ کر التجا کرے گا بیٹے سے، بیٹا بھی جا کر ماں کو کہے گا، لیکن کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر کسی کو بس اپنی ہوگی کہ میرا کیا بنے گا۔ اس قیامت والے دن جب سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین مٹی کی نہیں تانبے کی کر دی جائے گی، اس وقت کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ آج تو گرمی لگتی ہے تو ہم کسی مکان میں چلے جاتے ہیں، کسی درخت کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن تو کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن ایک سایہ ہوگا۔ آئیے یہ حدیث مبارکہ سنیے کہ وہ کون سا سایہ ہوگا۔ صرف سایہ ہی نہیں بتایا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اے میرے امتیوں، وہ کون سے عمل کرو گے تو عرش کا سایہ مل جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور 3 شخص عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ فرمایا پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ آج
ہم اپنا دیکھیں، ہم پریشانیاں بڑھاتے ہیں یا دور کرتے ہیں؟ دوسرا فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا۔ یہ تین لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو قیامت کا تذکرہ ہوا نا، اسی تعلق سے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن میں اس کے ساتھ آ کر مصافحہ کروں گا۔ وہ قسمت کا کیسا سکندر ہوگا، وہ کیسا خوش قسمت ہوگا، گڈ لک ہوگا کہ جس کے ساتھ آ کر جب ماں بھی بیٹے سے دور بھاگے گی، باپ بھی بیٹے کو سینے سے نہیں لگائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے آ کے ہاتھ ملا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کرے ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ میرا جو موضوع ہے وہ بڑا انتہائی اہم موضوع ہے اور بڑا سیکھنے والا موضوع ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کا گزر جب ایک گھر کے پاس سے ہوا تو گھر بڑا اونچا بنا ہوا تھا، بڑی اونچی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، عام گھروں سے بڑی اونچی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں رک گئے اور فرمایا کہ یہ کس کی بلڈنگ ہے؟ تو کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے فلاں صحابی کی عمارت ہے، بلڈنگ ہے۔ آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے، آپ کی طبیعت جو وہ خشاش بشاش، لیکن طبیعت میں تھوڑا جو ہے نا وہ ناگواری کے اثرات محسوس ہوئے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اب وہ صحابی، یہ واقعہ بڑا سننے والا ہے، سیکھنے والا ہے، تھوڑا توجہ رکھیں۔ اچھا بعض احباب پیسے بھی دے رہے ہیں، آپ کے پیسوں کی نہیں، آپ کی توجہ کی حاجت ہے، چند منٹ کی حاضری ہے، بس آپ توجہ سے سن لیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ صحابی جو تھے وہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، آ کر سلام عرض کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا۔ اب وہ صحابی دوسری طرف سے آئے، آ کر سلام کیا تو آپ نے رخ پھیر لیا۔ صحابہ کرام بڑی محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جنہوں نے مکے میں اپنے ماں باپ، اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑا تھا۔ آج صحابی کے ساتھ یہ والا جو انداز ہوا، وہ صحابی تو تڑپ گئے کہ ایسا میرے ساتھ کیا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف رخ ہی نہیں کر رہے، میں سلام کرتا ہوں آپ رخ پھیر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام سے وہ پوچھنے لگا صحابی کہ یار تم بتاؤ مجھ سے ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کی بلڈنگ کے قریب سے، عمارت کے قریب سے گزرے تھے، پوچھا تھا کہ یہ کس کی بلڈنگ ہے، پھر چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے، شاید اس وجہ سے ناراض ہوئے ہوں۔ اب عشق دیکھیں، اب محبت دیکھیں، یہ نہیں بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ میری عمارت کی وجہ سے ناراض ہیں، آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، وہیں سے اٹھے، جا کر اپنی بلڈنگ کو ڈھا دیا، بالکل زمین کے ساتھ لیول کر دیا۔ یعنی عام گھر جو ہے ان سے اونچی بلڈنگ تھی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اوپر سے گرا دیتے، نیچے رکھ لیتے، نہیں کہ یہ بلڈنگ میرے اور میرے محبوب کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے، میں اس بلڈنگ کو ہی گرا دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام علیہم السلام کی جو ہے نا وہ محبت تھی۔ اب وہ صحابی رسول جو ہے نا وہ حاضر خدمت ہوئے، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا بلڈنگ نہیں ہے، پوچھا وہ عمارت کہاں گئی؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے گرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، بے شک عمارت اس کے مالک کے لیے وبال ہے، البتہ جو ضرورتاً بنائی جائے، یعنی جو فخر و تکبر کے لیے عمارت بنائی جائے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے عمارت بنائی جائے، وہ فرمایا وہ وبال ہے، اور جو ضرورت کے لیے بنائی جائے وہ پیارے اسلامی بھائیوں یہ جائز ہے۔ بہرحال یہاں میں نے جو آپ کو ایک موضوع کی طرف لے کر آنا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم السلام کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تو دیکھے کہ ایک چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگوار گزری تو اس کو اپنے رستے سے، اس درمیان سے ختم کر دیا۔
اس سے پتہ چلا کہ ایک امتی کا ہر وقت، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر انداز، ہر طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ ایسا کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں انہوں نے عشق کی انتہائی کر دی، فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں وہ دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ یعنی یہ ذات تو وہ ہے کہ جن پر سب کچھ لوٹا دیا جائے، سب کچھ ان کے قدموں پہ قربان کر دیا جائے تو پھر بھی کم ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عرس میں آنے والے عاشقان رسول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ محبت کا ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بیسیوں واقعات ملتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے میں گزرتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچتے تھے۔ اب آج میرا جو موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہمارا جو آپس میں تعلق ہے، ایک تو صحابہ کرام کا تعلق ابھی ہم نے سنا نا، یہ بلڈنگ ہی ڈھا دی، یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے بیسیوں واقعات ہیں، بلڈنگ ہی ڈھا دی، بالکل اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیا۔ لیکن آج ہم نے یہ سننا ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے آقا کے ساتھ کیسا ہے۔ آج میرا موضوع بھی یہی ہے بیان کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ احادیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے، جو یہ انداز اختیار کرے، جو یہ گفتگو کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج اس تعلق سے میں نے حدیثیں آپ کو سنانی ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ، چونکہ ٹائم بھی کم ہے، انشاءاللہ مختصر عرض کروں گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ جو خوش الہانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یتغنّ کا معنی ہے خوش الہانی سے، اچھے لہجے سے قرآن کو پڑھنا، عمدگی سے قرآن کو پڑھنا، خوبصورتی سے قرآن کو پڑھنا۔ آج میں اور آپ غور کریں، یہاں تو فرمایا کہ جو اچھے لہجے سے قرآن کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم نے تو قرآن کو ویسے ہی بھلا دیا ہے۔ آج تو قرآن پاک رہ گیا صرف میت پر پڑھنے کے لیے، رہ گیا اگر بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے۔ آج جتنے یہاں میرے دوست بیٹھے ہیں، میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح۔ آخری مرتبہ موبائل کب کھولا تھا؟ آخری مرتبہ فیس بک کب کھولی تھی؟ آخری مرتبہ یوٹیوب کب کھولا تھا؟ وہ تو ہمیں یاد ہوگا، لیکن آخری مرتبہ قرآن کب کھول کے پڑھا تھا وہ یاد نہیں ہوگا۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ اگر بندہ قرآن پڑھے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، گھر میں پڑھے قرآن اللہ روزی میں برکت دے دیتا ہے، بیمار کے پاس پڑھا جائے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اس کے اندر تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے کل قیامت والے دن قرآن تو اس کی شفاعت کرے گا، اس کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ لیکن آج ہماری عادتوں سے قرآن کی تلاوت یہ رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت یہ ہمارا روز کا معمول ہونا چاہیے۔ قرآن کو ایک تو درست لہجے کے ساتھ پڑھا جائے، درست مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے وہ بہترین انداز میں اور صحیح جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے 95% مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر درست قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے؟ 95۔ انگلش آتی ہے، بولنی بھی آتی ہے، لکھنی بھی آتی ہے، میتھ بھی آتی ہے، فزکس بھی آتی ہے، کیمسٹری بھی آتی ہے،
اور دنیا کے لاکھ قسم کے ہنر آتے ہیں، موبائل چلانا آتا ہے، اللہ کے بندے تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں منہ کیا دکھائے گا کہ میں وہ مسلمان تھا کہ مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج اس عرس سے زیادہ کچھ نہیں، ایک ہی بات لے کے چلے جائیں کہ میں نے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کیا کرنی ہے۔ یقین مانے وہ جن کا عرس کر رہے ہیں نا وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور جن پر قرآن اترا ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور جن کا کلام ہے انشاءاللہ وہ بھی راضی ہو جائے گا، اگر یہی لے کے چلے جائیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور معمول بنائیں، اپنا شیڈیول بنائیں، روزانہ ایک پارہ تلاوت قرآن کریں۔ نہیں کر سکتے کم از کم ایک رکوع تو کرو نا یار، ایک رکوع بھی نہیں کر سکتے تو یار ایک آیت تو پڑھ لو، اتنا تو ٹائم نکالے کہ ہم ایک آیت کو درست مخارج کے ساتھ اور سمجھ کر قرآن کی تلاوت کر لیں۔ نیت کرتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّا، کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ سنت کو برا جاننا، جو سنت کو برا جانتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو سنت کو برا نہیں جانتا لیکن اس پر عمل بھی نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بڑا کمزور پہلو ہے کہ سنتوں پر عمل ہمارا نہیں ہے۔ کھاتے ہم ہیں نا، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، ہم باتیں بھی کرتے ہیں، دیگر معاملات بھی کرتے ہیں، کیا یار کبھی سوچا نہیں ہے کہ میرے آقا کیسے چلتے تھے، وہ کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے بیٹھتے تھے، وہ کیسے گفتگو کرتے تھے، ان کا چلنے کا، ان کا بیٹھنے کا انداز کیا تھا، ان کی سنتیں کیا تھیں، کبھی سیکھنے کی کوشش کی؟ ہمارے ہاں تو عجیب ماحول ہے، سنتوں کی معلومات نہیں۔ موبائل کا نیا ماڈل کون سا آ رہا ہے یہ پتہ ہے، گاڑی کا نیا ماڈل کون سا آ رہا ہے یہ پتہ ہے، کپڑوں کا نیا ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے یہ پتہ ہے، یہ سب معلومات ہے۔ نہیں پتہ تو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بنیادی سنتیں ہی نہیں پتہ۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک دفعہ میں کالج کے اسٹوڈنٹ کے سامنے بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا مجھے جواب نہیں دینا، بس میں سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا۔ میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں آج کہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم، اس کے نام کس کس کو آتے ہیں؟ ہاتھ نہ کھڑا کیجئے گا، تقریباً کو آتے ہوں گے۔ اچھا جو زیادہ دیکھتا ہوگا اس کو تو پاکستان کے علاوہ بھی 4-5 ٹیموں کے نام یاد ہوں گے، کون سا کھلاڑی کتنا کھیلتا ہے، کتنے رن بنائے، کیا کیا، سب پتا ہوگا۔ میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں، کیا عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے نام بھی آتے ہیں؟ وہ کرکٹ والے کھیلنے والوں کے نام آتے ہیں تجھے، گلوکاروں کے نام آتے ہیں، فلم سٹاروں کے نام آتے ہیں، سیاستدانوں کے نام آتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی مبارک زبان سے جن کے لیے کہا گیا کہ یہ جنتی ہیں، ان کو جو خوشخبری سنائی گئی، کیا ان کے نام مجھے آتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو ہماری مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو مائیں فرمایا گیا، کیا ہمیں اپنی ماؤں کی معلومات ہے، ان کے نام کیا ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، آپ کے جو بیٹے ہیں، کیا ان کی معلومات پتہ ہے ہمیں؟ افسوس نہیں پتہ، ہم نے سیکھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، ادھر ہماری کبھی توجہ آئی ہی نہیں ہے۔ اور پھر جن سنتوں کا اگر پتہ بھی ہے نا، ہمارا عمل ہی نہیں ہے۔ اب سب کو پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داڑھی والے تھے نا، بھائی داڑھی والے تھے نا، کسی مسلمان کو پتا ہوگا؟ نہ پتا ہو کہ وہ مجھے نہیں پتا کہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی داڑھی ان کی، لیکن مجھے پتا ہونے کے باوجود بھی آج میری داڑھی کیوں نہیں ہے؟ کیا قبر میں جب 2 سوال ہو جائیں گے تیسرا سوال کیا ہوگا؟ کیا ان کا رخ روشن نہیں دکھایا جائے گا؟ اس وقت تو وہ داڑھی والے ہوں گے اور میں داڑھی مونڈا ہوں گا۔ فرمایا کہ میرے دشمنوں جیسی صورت نہ بناؤ، لیکن میں نے اس پر کتنا عمل کیا۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے ہاں سنتوں کے تعلق سے بڑی سستی ہے،
سنتیں اپنانی چاہیے. میں آج یہ بھی عرض کروں گا، سیکھیں میرے آقا چلتے کیسے تھے، ویسے چلنا سیکھیں. جیسے وہ بولتے تھے ویسا بولنا سیکھیں. جیسے وہ کھاتے تھے ان کے کھانے کا انداز اپنائیں. وہ سوتے کیسے تھے اس سونے کا انداز اپنائیں. ایک ایک سنت پر عمل جو ہے یہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں دلوا سکتا ہے. یہی تک نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے اسے اللہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یہیں تک بس نہیں، فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کروں گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یار کیسے خوش قسمت ہے یار، ہم ان کی سنتوں کو اپنائیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے. یار وہ کریم آقا کہ جب ولادت ہوئی تب بھی ان کی زبان پر ربی حب لی امتی تھا. ساری زندگی جو ہے نا وہ دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ جب معراج کی رات وہ اتنی بڑی اچیومنٹ ملی کہ رب نے کسی کو دیدار نہیں کروایا، یہ سر کی آنکھوں سے کسی کو دیدار نہیں ہوا رب کا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی. اچھا بندے کو کامیابی مل جائے نا، کسی بڑے بندے کے ساتھ ملاقات ہو جائے، بہت بڑا بندہ ہے جی، اس کے ساتھ میرا ٹائم سیٹ ہو گیا ہے، اتنی منٹ کی میری ملاقات ہے. بندہ بہت سارے لوگوں کو بھول جاتا ہے، کام کچھ چند باتیں یاد رہ جاتی ہیں، لیکن قربان جائیے یار اپنے امتیوں سے محبت تو دیکھیں. اس معراج کی رات بھی جو ہے وہ ہمیں یاد رکھا. ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری امی جان ہے، ان سے فرمانے لگے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے عائشہ آج مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے بتاؤں گا. اب بی بی عائشہ بھی بڑی عالمہ تھی، بڑی مفتیہ تھیں. انہوں نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ لوں کہ میں آپ سے کیا سوال کروں، کیا پوچھوں آپ سے. فرمایا ہاں پوچھ لو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں. کہا بابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج مجھ سے جو پوچھو کہ میں بتا دوں گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بیٹی یہ پوچھو کہ جب معراج کی رات رب تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا اس وقت جو باتیں ہوئی تھیں، وہ جو راز نیاز کی باتیں تھیں وہ کیا ہوئی تھیں. اللہ اکبر. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ میں پوچھ کے آ گئی ہوں، اب یہ بتائیں کہ اللہ کے اور آپ کے درمیان جو معراج کی رات باتیں ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی. اے امتیو جھوم جاؤ. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کی بخشش کی بات کی تھی. اللہ اکبر. جب آپ کو لحد میں اتارا گیا ایک صحابی نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں، کان لگا کر قریب جو ہے نا وہ سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. یہ تو کریم آقا وہ ہے اور ہم ان کی سنتوں کو پھر بھی بھول جاتے ہیں. ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو جو ہے اللہ کے رسول ہیں، قیامت والے دن آپ کا مقام و مرتبہ تو بڑا ہوگا. یہ دنیا کے اندر ہم آپ کو جب دیکھ نہیں نہ پاتے تو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. یا رسول اللہ اگر قیامت والے دن آپ کو دیکھنا ہو تو کہاں آئیں. سبحان اللہ. قربان جائیے. فرمایا کہ میں میزان پر آ جانا اپنے امتیوں کے نیکیاں بڑھا رہا ہوں گا. پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پائے تو فرمایا پھر آب کوثر پہ آ جانا، میں اپنے پیاسے امتیوں کو آب کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ وہاں نہ پائے تو فرمایا پل صراط پہ آ جانا، میرے جو امتی گر رہے ہوں گے میں ان کو سہارا دے رہا ہوں گا. یار اتنے شفیق آقا مل جائیں اور پھر بھی ہم ان کی جو ہے نا وہ سیرت نہ پڑھیں، ان کی سنتوں پر عمل نہ کریں تو یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی. آج اپنے ساتھ عہد کریں انشاءاللہ. کھانا تو کھانا ہی ہوتا نا یار، کھانا تو کھاتے ہی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سارے کام تو کرتے ہی ہیں. اگر تھوڑی معلومات حاصل کر لیں کہ کھانا میرے آقا نے کیسے کھایا تھا انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی مل جائے گا. اور اس کے لیے میں عرض کروں گا دعوت اسلامی کے آپ جو ہے نا وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں
سنتیں سکھائی جاتی ہیں، سنتیں بتائی جاتی ہیں، سنتیں پر عمل بھی کروایا جاتا ہے، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، الحمدللہ مدنی قافلوں میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا کہتے؟ فرماتے تیری سنتوں پہ چل کے میری روح جب نکل کر چلے، تو گلے لگانا مدنی مدینے والے، تیرے نام پہ ہو قربان میری جان، جانے جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ بڑا عام ہے، اللہ کی پناہ، اتنا دھوکہ عام ہے کہ کیا موبائل تو کیا جو ہے نا وہ داستانیں سنا کر تو کیا گفتگو کر کے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ دکاندار کے پاس جائیں تو وہ دینے میں دھوکہ دیتا ہے، کوئی چیز دینے میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، گاہک جاتا ہے تو وہ بھی دکاندار کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اصل چیز بالکل اصل جو ہے نا اس کے اوپر لیبل، اور اندر میں جو ہے وہ نقلی چیز جو ہے نا وہ تھما دی جاتی ہے۔ یہ دھوکہ دینے والے ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ ستاتے ہیں۔ اللہ کے قہر و غضب سے ڈرتے نہیں ہیں یہ۔ یقین مانیں جس کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے نا اس کی تو خوشی ختم ہو جاتی ہیں، اس کے تو جو ہے نا وہ زندگی جو ہے نا بڑی بے مزہ سی ہو جاتی ہے، بیچارے کے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دھوکہ ہوا، لوگوں نے خودکشیاں تک کر لیں۔ یار یہ مال آج جھوٹ بول رہے ہو کسی بھائی کے ساتھ، 1000 روپے کے لیے کسی کو دھوکہ دے کے کیوں جنت بیچ رہے ہو اور جو ہے نا وہ جہنم اپنا مقدر کر رہے ہو؟ یہ دنیا کا مال تو دنیا میں رہ جائے گا، کیا زندگی کا کوئی پتہ ہے کہ کب دنیا سے چلا جانا ہے؟ یہ زندگی تو بڑی مختصر سی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ سانس آئے تو یہ جہان، نہ آئے تو وہ جہان۔ یہ زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے، یہ دنیا کا مال و متاع یہی رہ جانا ہے، لیکن کل قیامت والے دن حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں حلال پر حساب ہے، حرام پر تو عذاب ہے، حساب نہیں ہے۔ دھوکے پر جو ہے نا وہ عذاب ہے۔ تو ہم 1 روپیہ کا دھوکہ دینے سے بھی بچیں، 1 لاکھ کا دھوکہ دینے سے بچیں، ہر قسم کے دھوکے دینے سے بچیں۔ اور یاد رکھیں جس مال کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں نا، یہ مال کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا، یہ مال کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ وفادار نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو سونا مل گیا کہیں سے، گولڈ، بہت سارا سونا مل گیا، اس نے کپڑے میں باندھا اور لے کے جا رہا تھا کہ میں گھر پہنچ رہا ہوں، پلان کر رہا تھا ذہن میں یہ بناؤں گا یہ بناؤں گا۔ اب سامنے 2 بندے مل گئے، انہوں نے دیکھا اس کے پاس بھائی سونا ہے، انہوں نے سوچا کہ اس کو مار دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ اس شخص نے جو سونا لے کے آ رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے مارو نہیں، یہ سونا ہم تینوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کیوں تم جو ہے نا وہ قتل کا گناہ اپنے سر پہ لیتے ہو؟ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں اس کو بانٹ لیتے ہیں۔ ابھی یہ بانٹنے بٹانے کی باتیں ہو ہی رہی تھیں، ایک کہنے لگا یار بھوک بڑی لگ رہی ہے، کوئی کھانا لے آئے، کھانا کھا کے سونے کو نہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب ایک دوست ان میں سے ایک بندہ وہ کھانا لینے کے لیے شہر چلا گیا۔ اب وہ شہر جا رہا تھا تو شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، اس کی نفس نے شرارت کی، اس نے کہا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں نا تو یہ دونوں مر جائیں گے، سونا میرے ہاتھ آ جائے گا۔ اب اس نے کھانا لیا، اس میں زہر ملا دی، واپس آیا۔ اب یہ جو 2 تھے جو انتظار کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ بندہ آئے گا نا اس کو ہم قتل کر دیں گے اور سونا دونوں حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ اب جیسے ہی یہ پہنچا وہ دونوں نے اس پہ حملہ کیا، اس کو مار دیا، اور یہ جو ہے نا وہ بڑے اب مار کے تو سکون سے کھانا کھانے بیٹھے کہ اب ہم کھانا کھاتے ہیں اور آپس میں سونا بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن زہر نے اپنا کام کیا اور وہ دونوں بھی وہیں مر گئے، اور وہ جو سونا تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ جن زمینوں کے لیے آج جھگڑ رہے ہو نا، جن زمینوں کے لیے آج آپس میں لڑ رہے ہو، ایک دوسروں کو قتل و غارت کر رہے ہو، ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہو، یہ یہیں رہ جائے گا، یہ چھوڑ کے ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو سمجھدار وہی ہے کہ جو ہے نا وہ دنیا کی ہرس، دنیا کے لالچ سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو ہے وہ دھوکہ دینے سے بچے، دوسروں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے سے بچے۔ آخری حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جس نے اپنے پڑوسی کا حق ضائع کیا وہ ہم میں سے نہیں. بڑا اہم معاملہ کہ جس نے پڑوسی کا حق ضائع کیا. اسلام میں پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے، بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اعمال کہ جن سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، ان میں بھی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا شامل ہے. ہم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کے حقوق ادا نہیں کر دیتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ تھوڑا دل کے کانوں سے سنیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں. آج ہمارے ہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسی سے خوش ہو؟ لڑائی جھگڑے آپس میں جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے. اور ادھر اسلام اتنے حقوق بیان کر رہا ہے. فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے، بندہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں. اللہ اکبر. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ جو فلاں عورت ہے نا، وہ بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، بڑی صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا بھی دیتی ہے. سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اور فرمایا من اہل النار، اور یہ جہنم کے اندر ہے. روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. اور عرض کیا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے کہ جو نماز پڑھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، یا رسول اللہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، کہ یہ وہ عورت جنتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہمارے ہاں پڑوسیوں کو کیسے کیسے تکلیفیں دی جاتی ہیں. شادی ہمارے گھر میں بڑا ساؤنڈ، بڑا ڈیک چلا کے پوری رات جو ہے نا وہ شور شرابہ کیا جاتا ہے اور پڑوسی کی نیندیں خراب کی جاتی ہیں. بھائی اس کے گھر کے اندر کوئی مریض ہے، بچوں نے صبح سکول جانا ہے، وہ بچوں کو جو ہے نا وہ نیند نہیں آ رہی، گھر میں پریشانی ہو رہی ہے، لیکن پڑوسی کو جو ہے نا کوئی احساس نہیں ہے. اور اگر بیچارے نے جا کر کہہ دیا نا کہ یار تھوڑا آواز ہلکی کر لو، میرے بچے جو ہے نا وہ آرام نہیں کر پا رہے، میرے گھر کے اندر مریض ہے، اس کو سکون نہیں ہو رہا، الٹا کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ہماری خوشیوں سے لگتا ہے، یہ حسد کرتا ہے. وہ اللہ کے بندے حسد نہیں کرتا تو، بلکہ الٹا اپنے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. ہمارے ہاں بس اوقات محفلیں بھی کی جاتی ہیں، محفلیں کی، ساؤنڈ گلی میں بازار میں ساؤنڈ لگایا، ساری رات محفلیں ہو رہی ہیں. او بھائی چلو محفل والے تو سن رہے ہیں، وہ جو گھر میں عورتیں بچے بوڑھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے یار. اس لیے ہمیں جو احتیاط کرنی چاہیے. گھروں کا کوڑا کچرا جو ہے نا وہ پڑوسیوں کے دروازوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، بڑے جو ہے نا وہ آزمائش، بڑے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک واقعہ سنیے، آپ کو پڑوسی کا حق سمجھ میں آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ہمسائے کی بکری آ گئی، ہمسائے کی بکری آ گئی اور آ کر اس نے روٹی جو ہے نا وہ اٹھا لی، منہ میں ڈال لی. میں نے اس کے جبڑوں کو کھول کے روٹی اس کے منہ سے نکال لی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے. فرمایا اے ام سلمہ، بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہ دے گا، کیونکہ یہ ہمسائے کو تکلیف دینے سے کچھ کم نہیں. پیارے اسلامی بھائیوں غور تو کرے، بکری کو تکلیف دینا، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. ہم تو کیا کچھ کر جاتے. یہاں تک حکم ہے کہ اپنا گھر جو ہے نا وہ پڑوسی کے گھر سے اونچا نہ بناؤ. بلکہ میں آپ کو پڑوسیوں کے جو حقوق ہے وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. مختصر ٹائم تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس کا حساب چکایا جائے گا نا وہ پڑوسی ہوگا۔ اعمال کے تعلق سے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد کے تعلق سے سب سے پہلے پڑوسیوں کو لایا جائے گا، ان کے حقوق جو ہے نا ان کا معاملہ نپٹایا جائے گا، یعنی اتنا اہم معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو حدیث مبارکہ سے عرض کرتا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا، آخری یہ عرض کر کے پھر ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اگر وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اگر تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اس کو ذہن نشین کرتے جانا ہے۔ فرمایا اگر تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ ہم تو پہلے سمجھ لیتے نا گھر میں بیٹھے ہی اور پڑوسی بس وہ کہہ دو کہ گھر نہیں ہے گا، ایویں پیسے مانگ لے گا۔ وہی حدیث مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ قرض مانگے اس کو قرض دو، اور فرمایا اگر وہ محتاج ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرو۔ فرمایا اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جاؤ، اگر فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے کوئی خوشی پہنچے اس کو جا کر مبارکباد دو، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے اس کو جا کے جو اس کے ساتھ تعزیت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اپنا گھر اس کے گھر سے اونچا نہ بناؤ کہ اسے ہوا نہ پہنچے، اور پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فرمایا اگر پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسی کو بھی کچھ بھیج دو، اگر ایسا نہ کر سکو بھیج نہ سکو تو چھپا کر لے کر جاؤ، اور اپنے بچوں کو بھی پھل گھر سے باہر نہ لانے دو تاکہ کہیں پڑوسی کے بچے پھل دیکھ کر غمگین نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ مگر یہ کہ کچھ سالن اسے بھی بھیج دو۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر فرمایا گیا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ چند حدیثیں ہم نے سنی، تو اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں عارف والا آنکھوں والے ہاسپٹل کے سامنے فیضان مدینہ ہے، وہاں شرکت کیا کریں۔ اس طرح کی باتیں انشاءاللہ وہاں سننے کو ملیں گی، سیکھنے کو ملیں گی۔ بندہ کسی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر عمل کا ذہن بھی بن جاتا ہے۔ کسی کی صحبت ہی بندے کو جواری شرابی بنا دیتی ہے، کسی کی صحبت ہی بندے کو نمازی قرآن کا عادی، درود پاک کا عادی بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔